السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عثمان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان خالد ٹی وی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر مختار آپ کو پھانسی کے ذریعے سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ یہ الفاظ تھے جج کے جب وہ عمر مختار کو سزائے موت سنا رہا تھا۔ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا کی طرف ہی لوٹ جائیں گے۔ یہ الفاظ تھے عمر مختار صحرا کے شیر کے جب انہیں پتہ چلا کہ انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ لیکن عمر مختار تھے کون؟ تاریخ میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ ہماری نسل ان کے متعلق کیا اور کتنا جانتی ہے؟ جانتے ہیں عمر مختار صحرا کے شیر کے بارے میں اس ویڈیو میں۔ عمر مختار کی ابتدائی زندگی کے بارے میں صحیح سے معلوم نہیں۔ آپ تبروک کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک انتہائی غریب گھرانے میں 1858 یا 1862 میں پیدا ہوئے۔ اپنی اوائل عمری میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ کی تمام تر تعلیم علاقائی مساجد اور مدرسوں میں مکمل ہوئی۔ آپ نے اپنی جوانی اسلام کے مطالعے میں صرف کی اور کم عمری میں ہی حافظ قرآن بن گئے۔ اس لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہوئے گزاری۔ یہ بات ہے اکتوبر 1911 کی، جب اٹلی کی رائل مرین فوج نے لیبیا پہ حملہ کر کے 3 دن طرابلس اور بنغازی پہ مسلسل بمباری کی اور قبضہ کر لیا۔ ترکی کی فوجیں مقابلہ نہ کر سکی اور پسپا ہو گئی۔ لیبیا کا اکثریتی علاقہ اٹلی کے قبضے میں چلا گیا، لیکن جلد ہی اٹلی کی فوج کو لیبیا میں شدید گوریلا جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ لیبیا میں اٹلی کی فوج کو سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ شدید مزاحمت کا سامنا عمر مختار کے گروہ کی جانب سے کرنا پڑا۔ جب اٹلی کی فوجوں نے لیبیا پہ قبضہ کیا تو 52 سالہ عمر مختار ایک مسجد میں قرآن کے معلم تھے، لیکن آپ کو افریقی ملک چاڈ میں فرانسیسی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا تجربہ حاصل تھا۔ آپ صحرائی جنگ کے بہترین حکمت عملیوں کے ماہر تھے۔ وہ اٹلی کی فوجوں کے مقابلے میں مقامی جغرافیہ سے بھی زیادہ واقف تھے، لہٰذا آپ نے اٹلی کی فوج کو انتہائی ذکر پہنچائی۔ وہ انتہائی مہارت کے ساتھ بار بار اٹلی کی فوجوں پہ حملہ کرتے، ان کو شدید نقصان پہنچاتے اور پھر صحرا میں روپوش ہو جاتے۔ انہوں نے گھات لگا کر دشمن کی سپلائی لائن کو برباد کر دیا۔ اٹلی کی فوج بہت حیران اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوفزدہ بھی تھی۔ 1924 میں جبل اقدار کے پہاڑی علاقے میں اٹلی کے گورنر ارنسٹو بومبیلی نے ایک کاؤنٹر گوریلا فورس بنائی، جس نے اپریل 1925 میں مجاہدین کو شدید نقصان پہنچایا، جس کے بعد عمر مختار کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنا پڑی۔ اس اصلاح میں وہ مصر سے بھی امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1925 سے لے کر 1928 تک عمر مختار کے جدوجہد کا عروج تھا۔ لیبیا میں جہاں جہاں بھی اٹلی کی فوج موجود تھی، وہاں وہاں عمر مختار نے حملے کیے، حتیٰ کہ اٹالین جنرل ٹیروزی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مختار غیر معمولی استحکام اور طاقت کا حامل صحرائی شیر ہے۔ فروری 1929 میں اٹالین گورنر اور عمر مختار کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، مگر نومبر 1929 میں وہ معاہدہ ختم کرتے ہوئے دوبارہ جنگ شروع کر دی گئی۔ پھر اٹلی کی حکومت نے لیبیا میں اپنی فوج کو بے پناہ جنگی وسائل سے لیس کرتے ہوئے جبل اقدار کے مکمل گھیراؤ کا پلان دیا۔ پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا، حتیٰ کہ غیر مسلح عام شہریوں میں سے بھی کوئی آ جا نہیں سکتا تھا۔ مجاہدین ہر قسم کی مدد اور کمک سے عاری ہو چکے تھے۔ مقامی غداروں اور مخبروں کی مدد سے 11 ستمبر 1931 میں صحرا کا شیر حالت جنگ میں گرفتار ہوا۔ 73 سالہ عمر مختار کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور پھر پورے شہر میں ہوائی جہازوں کے ذریعے بمباری کی گئی۔ اٹالین جنرل روڈولفو گریسیانی نے اٹلی حکومت کو بھیجی گئی رپورٹ میں لکھا کہ درمیانی قد کا سفید باریش برا عمر مختار انتہائی چست، چالاک اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ باکردار اور بہادر بھی ہے۔ 3 دن میں عمر مختار پہ مقدمہ چلایا گیا اور 14 ستمبر 1931 کو سرِ عام پھانسی دینے کی سزا سنائی گئی۔ جب عدالت میں عمر مختار سے پوچھا گیا کیا تم نے اٹلی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، عمر مختار نے جواب دیا ہاں۔ کیا تم نے لوگوں کو اس جنگ میں ابھارا؟
کہا ہاں۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہیں اپنے کیے کی کیا سزا ملے گی؟ بولے ہاں۔ کیا یہ تمہارا اعتراف ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ بولے ہاں۔ تم کتنے سال سے اٹلی کی فوجوں سے جنگ کر رہے ہو؟ 20 سالوں سے۔ کیا تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے؟ بولے نہیں۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی؟ بولے ہاں۔ جج انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے تمہارے اس طرح کے انجام پہ دکھ اور افسوس ہے۔ عمر مختار نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ میری زندگی کا حسین اختتام ہے۔ جج انہیں لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انہیں مکمل معافی کی پیشکش کرتا ہے، اس شرط پہ کہ وہ مجاہدین کو لکھ دیں کہ وہ اٹلی کے خلاف جہاد روک دیں۔ عمر مختار نے اپنا مشہور زمانہ قول کہا، جو انگلی ہر نماز میں اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہو، اس انگلی سے باطل کلمہ لکھا نہیں جا سکتا۔ پھانسی سے 1 روز قبل عمر مختار نے کہا، میں نے کبھی اٹلی کی حکومت کی اطاعت کی ہے، نہ کروں گا۔ میں نے اٹلی کی فوجوں کے خلاف تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ جب کسی مارکے میں میری شمولیت نہیں تھی، تب بھی وہ مارکہ میری کمان اور احکامات کے تحت ہی ہوتا تھا۔ مجھے فخر ہے، میں ایک شاندار مثال پیش کرتے جا رہا ہوں، فتح یا شہادت۔ اس طرح عمر مختار کی 30 سالہ جنگ مزاحمت کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کے کچھ مشہور اقوال ہیں، میں اس جگہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میں 2 اعلیٰ مقامات میں سے کسی ایک کو حاصل نہ کر لوں، شہادت یا فتح۔ ہم ہتھیار نہیں ڈالتے، ہم جیت جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ہماری اگلی نسل اور اس کے بعد اگلی نسل سے لڑنا پڑے گا۔ 16 ستمبر 1931 کو عمر مختار کو شہید کیا گیا۔ پھانسی کے وقت سورۃ فجر کی کچھ آیات آپ کے لب پہ تھیں۔ أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ عمر مختار کو خراج تحسین کیسے پیش کریں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔